ہمیں بچپن سے ایک رٹا لگوایا گیا کہ عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ایمان لے کر آئیں، جی مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سیدنا علی اور آزاد کردہ غلاموں میں سیدنا زید ابن حارثہ۔ لیکن ان کی آپس میں بھی تو کوئی زمانی ترتیب ہے، اسے کبھی بھی انڈر ڈسکشن نہیں لایا گیا۔ تو جامعہ ترمذی میں بالکل واضح حدیث ہے، زید ابن ارقم جو سابقون الاولون میں سے ہیں وہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث غدیر خم کے راوی بھی ہیں، کہ پہلا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آیا، اسلام لے کر آیا، وہ سیدنا علی ابن ابی طالب ہے۔ شام نے سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا اور کہا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم ابو تراب کے اوپر سب نہیں کرتے۔ اور منہاج السنہ میں فلنگ دی بلینکس کیا ہے امام ابن تیمیہ نے اس کے اندر، کہ انہوں نے حکم دیا سب کرنے کا، یہ خود سے الفاظ ڈالے، اور پھر کہا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سن، میں نے علی ابن ابی طالب کے بارے میں 3 ایسی فضیلتیں سنی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی نا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا۔ خصائص علی والے چیپٹر میں اس میں آگے الفاظ ہیں، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ جب امیر شام نے حضرت سعد سے یہ کلمات سنے تو جتنا دن وہ مدینہ تھے ایک جملہ بھی مولا علی کی تنقیص کا اپنی زبان سے نکالا نہیں ہے۔ امیہ اپنے ممبروں سے کلواتے تھے لعن اللہ ابد تراب، اللہ اعوذ اکبر باللہ۔ اللہ تراب اکبر۔ لفظ اگر امیہ بولے نا تو یہ فضیلت کے لیے نہیں، تحقیر کے لیے بولتے تھے۔ باقی یہ جو آج آپ کی میں نے گفتگو سنی، مجھے وہ بہت زیادہ پسند آئی کہ یار ایک بندہ دیکھے نا یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا بندہ، اور ایک بندہ ٹی وی پہ، نیشنل ٹی وی پہ آیا رہا ہے، اور وہ اس کا رویہ ہم دیکھتے ہیں نا، ان لوگوں کے بھی مولویوں کے بہت زیادہ بدل جاتے ہیں، لیکن میں نے آپ میں یہ کانفیڈنس دیکھا کہ ماشاءاللہ آپ نے اس کو بدلنے نہیں دیا، ویسے ہی کھرا سچ وہاں پہ بیان کیا، چاہے جس کو بھی ضرب لگ رہی ہو، آپ کو کوئی پرواہ نہیں، اور حق کی یہی دلیل ہے۔ حق پہ ہونا، تو اگر آپ ڈر کے بیٹھ جانا کسی، مطلب آپ کے وہی نا، وہ وی آئی پی کے لیے آپ کا الگ قانون ہونا اور عام بندے کے لیے الگ ہونا، مطلب آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں اور آپ کچھ اور بیان کرنا شروع کرتے ہیں، یہاں پہ آپ آئے ہیں یوٹیوب پہ آئے اپنے پرسنل چینل پہ، وہاں پہ آپ جناب سچ بولنا شروع کرتے ہیں۔ آپ نے الحمدللہ میں نے یہ رویہ نہیں دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، بلکہ میں نے آپ کو میسج بھی کر دیا تھا۔ ہاں جی، دیکھیں اس میں تو سب سے زیادہ ویسے مبارکباد کے مستحق ان کی انتظامیہ ہے، بالکل، کیونکہ وہ کافی عرصے سے میرے پیچھے تھے کہ آپ ہمیں کوئی پروگرام دیں۔ پچھلی دفعہ جو امام محمد مہدی علیہ السلام کے اوپر پروگرام انہوں نے کیا تھا، اس میں لائیو تو انہوں نے پروگرام مکمل چلایا تھا، لیکن لائیو میں انہوں نے تھوڑی سی کٹنگ کر دی تھی پروگرام کی، بعد میں یوٹیوب کے اوپر مکمل اپلوڈ کیا تھا، تو اس کی وجہ سے پھر میں نے ان سے دوبارہ کوئی پروگرام کمٹ نہیں کیا۔ پھر اب یہ رمضان شریف آیا، پھر وہ پیچھے اتنے عرصے سے پڑے ہوئے تھے کہ آپ ریکارڈنگ کروائیں اس طرح کی کوئی ہمارے ساتھ۔ میں تو بڑے غصے میں تھا، میں نے کہا آپ سے میری کمٹمنٹ یہ ہوئی تھی کہ آپ کوئی کٹنگ نہیں کریں گے، اور آپ نے کٹنگ بھی ایک چیز ایسی کی ہے جو حدیث تھی جس کو آپ نے کاٹ دیا، وہ بھی لائیو چلنے میں۔ یوٹیوب پہ جو رکھی ہوئی ہے ان کی مکمل گفتگو ہے، اس میں کوئی کٹنگ نہیں کی۔ تو وہ کہنے لگے وہ لوگ علیحدہ ہیں، ہم آپ کو انشور کرتے ہیں کہ آندہ اس طرح کی حرکت نہیں ہوگی۔ پھر الحمدللہ یہ جب مولا علی علیہ السلام کے یوم شہادت کا آیا معاملہ، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح پروگرام کرنا ہے، باقی علماء بھی ہوں گے۔ میں نے کہا یار اگر باقی علماء ہوں گے تو مجھے تو ٹائم ہی نہیں اتنا ملے گا، یہ تو ایک آپ جتنے ٹاپکس کو کور کرنا چاہتے ہیں وہ اتنے مختصر وقت میں نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں جی پروگرام تو 2 گھنٹے کا ہے، اس میں میجورٹی ٹائم ہم آپ کو دے دیں گے۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ سولو پروگرام کریں تاکہ میں پوری تسلی کروں ہر ٹاپک کے اوپر۔ تو وہ کہنے لگے نہیں اب ہم علماء سے بات کر چکے ہیں، اور میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، بل پھر بھی دیکھ لیں آپ، انہوں نے تقریباً 40% ٹائم مجھے دیا ہے الحمدللہ، جی الحمدللہ، 40 نہیں ہے تو انہوں نے کوئی چیز بھی اس میں ماشاء اللہ تعالی جو ہے نا وہ اس میں کاٹی نہیں ہے۔ ہم نے تو بات وہی کرنی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پیمرا کے قوانین ہیں وہ بڑے سخت ہیں، وہ اس میں ان کے اوپر پھر گرفت آ جاتی ہے، جرمانہ آ جاتا ہے، اور یہی ایک بیسک ریزن ہے جس کی وجہ سے میں باقی چینلز کے اوپر نہیں آ رہا ہوں۔ مطلب اگر میں بھی ایسا رویہ اختیار کر لوں تو میں آپ کو ہر دوسرے چینل پہ بیٹھا ہوا نظر آؤں، لیکن پھر ہماری دعوت کا تو جنازہ نکل جائے گا نا۔ جو ہمت دکھائے گا ہماری بات چلا سکتا ہے۔ ابھی
بلال کتب صاحب کے ساتھ بھی ہوا. آج بھی افطار کا پروگرام تھا لیکن وہ ایکس پی ایم صاحب کی وہ آگئی کانفرنس, انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے, تو وہ چونکہ نیوز چینل ہوتے ہیں وہ پھر پریس کانفرنسز کو لائیو چلاتے ہیں, اس لیے وہ پروگرام پھر وہ انہوں نے کنڈکٹ ہی نہیں کیا. مجھے انہوں نے صبح ہی بتا دیا تھا کہ اگر اس طرح کے کوئی اگر بریکنگ نیوز آ گئی تو پھر یہ پروگرام کنڈکٹ نہیں ہوگا, کیونکہ لائیو پروگرام میں یہ ایشو ہوتے ہیں, ریکارڈڈ پروگرام کا اور ہوتا ہے. جی ٹی وی والوں نے بڑی ہمت دکھائی ہے, اس کے بعد انہوں نے اس کے جو چھوٹے چھوٹے کلپ مختلف ٹاپکس پہ بنائے ہیں. اب ماشاء اللہ تعالیٰ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی سچائی کی آواز اس حوالے سے بلند ہوئی ہے. آپ باقی علماء کی بھی گفتگو سن لیں اور ہماری گفتگو بھی سن لیں, جب وہ کوئی پروگرام دیکھے گا اسے خود بخود آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایک ایک چیز کے ریفرنس کے ساتھ کون بات کر رہا ہے اور کون صرف اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہر بندے کا رائٹ ہے اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا, لیکن ہم نے جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا تھا نا کہ ہر چیز دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے, ہر چیز کا ریفرنس, اور ماشاءاللہ وہاں جتنے علماء بیٹھے تھے انہوں نے کافی اسے اپریشیٹ بھی کیا اور کھلے دل کے ساتھ ماشاء اللہ تعالیٰ انہوں نے ویلکم بھی کیا. ایک اچھی چیز ہے. علی بھائی میں حیران اس بات پہ تھا کہ 6220 اور 6229 جو ہے وہ اس کو آن ایئر ٹی وی پہ بیان کر دیا. مجھے ایسے یہی لگ رہا تھا کہ یہ آپ یعنی کہ بیان نہیں کریں گے, لیکن جب وہ آپ نے بیان کی نا, یقین مارے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا کہ یار کیا ہی حسینی نہیں, وہ تو بیان کرنی تھی نا, وہ تو میری ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ سیدنا علی کے فضائل کے اوپر ہم بات کریں گے, تو میں نے کہا پھر میں فضائل تو پھر میں اپنی مرضی سے ہی بیان کروں گا نا, میں تو وہ چیز بیان کروں گا نا جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ بھئی ہم فضیلت میں وہ چیزیں بیان کریں کہ جن کی وجہ سے دنیا میں چینج نہیں آنی. آپ پہلا سوال ہی دیکھ لیں, اب وہ کسی سے بھی سوال ہوتا کہ جی بتائیں پہلا شخص کون مسلمان ہوا, تو ساروں نے کہنا تھا جی عورتوں میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عورتوں میں سیدہ خدیجہ, غلاموں میں زید بن حارثہ. وہ ایک رٹی رٹائی کہانی شروع سے جو پڑھائی ہوئی, ٹھیک ہے, لیکن وہ دیکھیں وہ پہلا سوال ہی قیامت تھا ان کے لیے. وہ خیر اس میں آف دا ریکارڈ بھی کافی ساری چیزیں ہوئی ہیں, لیکن وہ میں کیمرے میں نہیں ڈسکس کر سکتا.